اچھا بچوں، یہ نظم ہے، ہم شروع کرتے ہیں شعر نمبر 1 سے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے اس نے شعر کے اندر جو ہے ایک صنعت کا استعمال کیا، صنعت تکرار، لاسٹ میں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صنعت تکرار ایسی صنعت یا کلام کے اندر جو لفظ 2 بار یعنی کہ اکٹھا دہرایا جائے اس کو کہتے ہیں صنعت تکرار۔ تکرار یعنی کہ 2 بار، جس طرح اس میں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب سب سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ دیکھ لیں۔ اے رسول امی، اے رسول امی یعنی کہ دیانت دار، امانت دار یا دیانت دار، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے خاتم المرسلین، خاتم المرسلین آخری نبی یا آخری رسول۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری، مرسلین فاعل کا صیغہ ہے آخری، ٹھیک ہے، رسول۔ عقیدہ، عقیدے کا جو لفظ ہے عقد سے نکلے، جس کا معنی ہوتا ہے پختہ یقین کرنا، کسی پہ مکمل طور پہ یقین کرنا، ٹھیک ہے عقیدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بصدق و یقین، صدق صداقت سے، صدیق صداقت، ٹھیک ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں، اور یقین سچائی اور یقین۔ یہ جو پہلا شعر ہے، پہلا مطلع ہے اس نعت کا، اس نظم کا، ٹھیک ہے، اس میں یہ 4-5 الفاظ مشکل ہے، یہ لکھ دیے میں نے۔ اور اس کے بعد اس کا مفہوم، اس کی تشریح جو ہے کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے یہ میں نے لکھا ہے، اب آپ نے ہر شعر، کوئی بھی شعر اس سے یعنی کہ نعت میں سے آئے گا 2 آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں جو شروع میں تعارف آپ نے کروانا ہے، بس اتنا کروانا ہے آپ نے جتنا لکھا ہوا کہ سید نفیس حسین صوفی بزرگ تھے، خطاطی اور شاعری ان کا پسندیدہ مشغلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق محبت جس کا اظہار ان کے کلام میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ آپ نے تشریح میں شروع میں 1-2 لائن یہ لکھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے تشریح کرنی۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا۔ وہ کہتا ہے اے رسول امی، رسول امی یعنی کہ اے امانت دار رسول، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امین تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جس جگہ یعنی کہ جس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، چوری کرتے تھے، ڈکیٹی کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگوز کرتے تھے، اس کے بعد ہر طرح کا گناہ اس کے اندر عام تھا۔ اب ان میں ایک ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بھیجا کہ وہ بندہ جب ان کے پاس نبوت نہیں بھی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبوت اللہ کے نبی کو 40 سال میں ملی ہے، نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، ٹھیک ہے۔ اور عرب کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے امیر لوگ تھے، وہ اپنے جتنا بھی سامان تھا، قیمتی سامان، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نبی جو ہے امانت جو ہے اس کے اندر خیانت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سب جمع کیا لوگوں کو اور سب سے کہا کہ آپ مجھے کیسا پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب نے کہا کہ آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، جس طرح یہ ہے نا بصدق و یقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی اس میں بھی، اور اس کے بعد پوری زندگی، ٹھیک ہے، معصوم عن الخطا کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد رسول امی یعنی کہ ابو جہل اور ہر بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتا تھا۔ واقعہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جس اللہ کے نبی اتنے امین تھے کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو حصار میں لے لیا، لوگوں نے کہا کہ کل جو ہے نا آج رات اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ جو ہے نا یہ خاتمہ کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارا واقعہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب رات کو حصار میں لیا، اس میں ابو جہل اور قبیلے کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی جب جانے لگے تو آپ کو اس قدر فکر لاحق تھی، آپ کے پاس امانتیں تھی، آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ یہ امانت اس کی ہے، 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 تو کل آپ نے امانتیں واپس کر کے مدینے میں آ جانا جب آپ ہجرت کر کے گئے۔ تو یہ واقعہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امین تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خاتم المرسلین۔
آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس میں آپ بے شمار جو ہے مثالیں اس میں ایڈ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں آیت لکھ سکتے جس طرح یہ میں نے لکھا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ٹھیک ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم المرسلین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 1,00,000 کم و بیش 24,000 آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد آخری نبی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر پہلے بتا کے گئی، ٹھیک ہے، اگر میرے بعد لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہاں کذا، اس طرح اشارہ کیا میرے بعد قیامت ہے، نبی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ اس میں ایک اور آیت آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 بندے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کذابون دجالون، کہ سب دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، کوئی ان میں سے نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2-3 اس کے بعد ہے عقیدہ، یہ اپنا بصدق و یقین، ہمارا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی امانت دار ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے پختہ یقین کر لینا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ عقل سے نکلا ہے، آپ لکھ لیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دینا ہے عقیدہ۔ ہر مسلمان کا جس نے کلمہ پڑھا اس کا عقیدہ بصدق و یقین، سچائی کے ساتھ اور اس کے بعد نیکی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کیا یقین ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، اللہ کے نبی جیسا لا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ کے نبی جیسا کوئی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی اللہ بنا سکتا ہے، نہ ہی کائنات کے اندر اللہ کے نبی سے پہلے کوئی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا شعر ہے، اس کی تشریح آپ اچھی خاصی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی طرف سے اس میں جو حدیث آیات، ایک شعر ہے کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، یعنی کہ اللہ کے نبی کا کردار کیا تھا، سچائی ہی سچائی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد تو بالأولیٰ، ٹھیک ہے۔ اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن، تو اس میں یہ شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق اس قدر ہے کہ آپ کی بیوی اما عائشہ کے پاس ایک صحابی ہے، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں خبر دیجئے، تو اما عائشہ نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، کہ سب کا سب اللہ کے نبی کا اخلاق ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہے دوسرا شعر، دوسرے میں اے ابراہیمی ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے درے سمی، تسا کوئی نہیں، صنعت تکرار، تسا کوئی نہیں، یہ۔ اور اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہے، ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والا، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نسبت تھی۔ ہاشمی، ہاشم کی طرف جو نسبت کی ہے جس نے، خوش لقب، اچھے لقب والا، نسب جو کہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، حسب و نسب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسب ماں کی طرف سے ہوتا ہے، اور دودمان قریشی، قبیلہ قریش، ٹھیک ہے۔ در سمی، قیمتی موتی۔ اب اس میں جو ہے وہ شاعر نفیس جو ہے سید نفیس شاہ یہ بیان کرتا ہے کہ اے ابراہیمی ہاشمی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی بھی تھے، کس قدر، کس طرح ابراہیمی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے آگے سارے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد اسماعیل سے اللہ صرف ایک نبی ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے موقعوں پہ فرمایا، جس طرح ہم قربانی کرتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، گویا کہ اللہ کے نبی کے دادا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن بھی ان کو جد الانبیاء، انبیاء کے دادا یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاشمی
हाशिम की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी भी थे, कुरैशी भी थे, ठीक है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल अरबी अल हाशमी अल कुरैशी, ठीक है। उसके बाद नसब, नसब बाप की तरफ से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दे मनाफ बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ, ठीक है। उसके बाद हसब, माँ की तरफ से आपकी माँ जो है वो सैयदा आमिना, ठीक है। उसके बाद दुधमाने कुरैशी कबीला कुरैश, उसके बाद दुर्रे समी कीमती मोती। अब इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर नफीस जो है वो ये बयान करता है। तशरीह आपने इसी तरह सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है, ये जो, ठीक है, हर शेर में। उसके बाद इसमें कि इब्राहिमी हाशमी, ए इब्राहिम की तरफ निस्बत करने वाले, ए हाशिम की तरफ निस्बत करने वाले, खुश लकब, यानी कि कितना ही अच्छा तेरा लकब है, कितना ही अच्छा तेरे जो है, क्योंकि सबसे बाइज्जत मुअज्जज कबीले से अल्लाह के नबी का ताल्लुक था। हाशिम की तरफ जो है ना, वो हाशिम जो कि मक्का की रखवाली करता था, मक्का के अंदर जितने भी लोग थे उनको तौलियत यानी कि उनको खाना खिलाना, जितने भी हाजी हजरात आते थे बैतुल्लाह के गिर्द, सारी जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ददियाल यानी कि आपके खानदान पर थी शुरू से, ठीक है। उसके बाद एतुहाली हसब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से दोनों आली नसब वाले थे, ठीक है। जात वाला, हसब वाला, नसब वाला अल्लाह के नबी हर लिहाज से। एक तो इब्राहिमी आपको पता है, ईसाई भी इब्राहिम को बड़ी अकीदत देते हैं, यहूदी भी अल्लाह इब्राहिम को बड़ी अकीदत देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान ये तो अकीदत देते ही देते। हम दुरूद पढ़ते अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। तो हम तो बिल औला यानी कि अकीदत देते हैं, हमारे नज़दीक बड़ी शान है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के नबी का ताल्लुक हजरत इब्राहिम, हाशिम, आला जो है वो हस्बो नसब। उसके बाद दुधमाने कुरैशी के दुर्रे समी, यानी कि कबीला कुरैश का जो सबसे कीमती, सबसे अच्छा जो लकब था, सबसे अच्छा कबीला जो था हाशमी और कुरैशी, अल्लाह के नबी की पैदाइश उस कबीले में हुई है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप अशार लिख सकते हैं। ये हस्सान बिन साबित जो है अल्लाह के नबी के दौर का जो है वो शायर था सबसे बड़ा। हस्सान बिन साबित ने अल्लाह के नबी के बारे में क्या कहा कि इतने अच्छे लकब वाले, इतने अच्छे हैं कि वह अहसन मिन का लम तरकत तुआइनी, कि इतने अच्छे हैं, इतने हसीन है कि आज तक किसी आंख ने देखा नहीं है। वाजमला मिन कलम तलिदिन निसा, और इतने खूबसूरत है कि किसी माँ ने आज तक ऐसा बच्चा जना नहीं है, ठीक है। खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह के नबी हर ऐब से पाक है, ठीक है। कोई भी ऐब, कोई भी नक्स आपकी शख्सियत में नहीं है। अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तख्लीक हुई, अल्लाह ताला के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने रब को कहते कि अल्लाह मुझे इस तरह बना, इस तरह इस तरह इस तरह, और अल्लाह उसको उसी तरह बनाते गए, ठीक है। और उसमें ये शेर आप लिख सकते हैं, वुसअत कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अजल के हसी, ए अबद के हसी, तुस्सा कोई नहीं, तुस्सा कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह के नबी आली हसब वाले, नसब वाले, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आपकी निस्बत है, उसके बाद हाशिम की तरफ, उसके बाद माँ की तरफ से जो है वो आली हसब नसब कुरैश और हाशिम दोनों से, ठीक है। तो इसमें और भी आप इसमें जो है वो अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं कि कबीला कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ जो कबीला था उसमें अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई है, ठीक है।